میں نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی نے روزہ ختم ہونے سے پہلے کسی عذر کی بنا پر نمکین پانی سے غرغرہ کیا، اب روزہ بند ہو گیا اور اس غرغرے کی نمکینی اب بھی محسوس ہو رہی ہے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر صرف کوئی نمکینی یا مٹھاس محسوس ہو رہی ہے روزہ بند ہونے کے بعد، لیکن جس چیز کی نمکینی یا مٹھاس محسوس ہو رہی ہے اس کے باقاعدہ اجزاء منہ میں نہیں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک ہوتا ہی ہے کہ منہ میں کسی نہ کسی قسم کا ذائقہ موجود رہتا ہی ہے، اس ذائقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ایسا تھا کہ نمک کی کوئی ڈلی یا نمک کے ذرات مثلاً زبان پہ رہ گئے، داڑھ میں رہ گئے، اور پھر ان ذرات ان اجزاء کو مطلب تھوک میں وہ ملے اور نمکین سا محسوس ہوا، اس کو اندر لے گئے تو ٹوٹے گا۔ لیکن یہ صرف نمکینی محسوس ہو رہی ہے، حقیقتاً اس نمکینی کو پیدا کرنے والی چیز کے اجزاء موجود نہیں ہیں، لہٰذا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو بیت اللہ کی طرف بلایا، جن جن لوگوں نے عالم ارواح میں اس لبیک کا اس کا بلانے کا جواب دیا، لبیک کہا، انہیں حرم میں آنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہن کا کویشچن یہ ہے کہ یہ حج کے متعلق ہے یا عمرے کے متعلق ہے؟ ویسے صحیح قول یہی ہے کہ یہ حج کے متعلق ہے کہ آپ نے حج کے لیے لوگوں کو آواز دی، جن جن لوگوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا انہیں حج کی سعادت حاصل ہوگی، جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ آنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے یہ حج کے ساتھ خاص رکھا جائے تو بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو عام بھی رکھا ہے کہ عمرے کے ساتھ بھی کہ وہ حرم میں آنے کی، اس کو کعبۃ اللہ میں کے پاس آنے کی سعادت حاصل ہوگی، لیکن بہرحال یہ زیادہ جمہور کا قول حج والا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شہر میں سفر کرتا ہوا پہنچتا ہے اور اس کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 15 دن سے پہلے چلا جاؤں گا، اور نہیں ہوا تو پھر لازم میں 15 دن ٹھہروں گا، تو وہ نماز قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ دیکھیے، شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سفر کرنے کے بعد کسی شہر میں پہنچتا ہے اور وہاں پر کامل خالص طور پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو، اس میں شک، تردد، تذبذب وغیرہ کوئی بھی نہ ہو، تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ آپ نے جو صورت بتائی ہے وہ تردد اور شک والی ہے، اگر کام ہو گیا تو چلے جاؤں گا، نہیں ہوا تو 15 دن۔ جہاں اس طرح شک اور تردد یا شرط آ جائے گی وہاں پر یاد رکھیں کہ خالص نیت موجود نہیں ہوگی، اور جب خالصتاً 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو قصر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھائی قصر نماز ادا کریں گے۔ بلکہ اس طرح اگر سوچتے ہوئے سالوں گزر جائیں، مثلا سوچا بس پیمنٹ مل جائے گی میں نکل جاؤں گا، پیمنٹ ملنے میں دیر ہوتی رہی، 15 دن میں گزر گئے، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، لیکن اس نے بیک وقت یہ نیت نہیں کی کہ میں 15 دن ٹھہروں گا، بھائی یہ ارادہ ہے جب پیسے ملے میں چلا جاؤں گا، تو وہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں رہے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی شہر میں پہنچنے کے بعد ایک ساتھ بلا کسی شرط کے، بلا مشروط اگر 15 دن کامل ٹھہرنے کی یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا، ورنہ مسافر رہے گا۔ ایک مزید کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں، بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہن نے ایک مزید کویشچن کیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی خدمت کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو خدمت اسلام کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے، یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ خدمت اسلام ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تبلیغ دین کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اسی طرح علم دین سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو علم کی مقدار، اگر آپ علم سیکھیں گے، اور یقینی سی بات ہے کہ تبلیغ دین سے پہلے علم سیکھنا بھی ضروری ہے، پھر آپ اس کو آگے سکھائیں گے، تو اسی کو خدمت دین تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے مال کے اعتبار سے بھی مطلب دین کی خدمت اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے مسجدیں بنا دیں، مدارس وغیرہ بنا دیے، لیکن یہ ایک فرضیت کے اندر نہیں آتا، یہ استحباب ہے، مستحب ہے۔ ہاں، تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ کو یہ مسئلہ یقیناً معلوم ہوگا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم کوئی نیکی کا حکم کریں گے، ہماری بات مان لے گا اور نیکی کی طرف آ جائے گا، تو اس پہ نیکی کا حکم کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی برائی کر رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم منع کریں گے تو برائی سے باز آ جائے گا، تو تبلیغ دین کرنا لازم ہے۔ تو یہ خدمت دین یقیناً ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، یعنی خدمت دین اس پہلو سے، اس صورت سے کرنا ہم پہ لازم ہے۔ یوں ہی علم دین سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ ہاں، اگر کسی مقام پر دین اسلام کے لیے پیسہ دینا ضروری ہوا، مثال کے طور پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سرکار نے باقاعدہ بہت سے امور کے لیے چندہ طلب فرمایا،
اس وقت جو صاحب مال تھا اگر وہ بخل میں مبتلا ہوتا تو اس کے لیے گرفت کا یقیناً پہلو تھا۔ اسی طرح اگر اس دور میں بھی کسی مقام پر بہت زیادہ پیسوں کی حاجت ہے اور اس کے بغیر دین کا کام رک رہا ہے اور کسی کے پاس اضافی پیسہ پڑا ہے تو پھر اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اسے اس پیسے کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کو خدمت دین کوئی خاص پرٹیکولر اس کے ان کے علاوہ جو میں نے ذکر کیے کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کو کرنا لازم ہو، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے۔ ہم نے کویسچن کیا تھا کہ اگر اہل علم حضرات جیسے مفتیان کرام ہیں ان کا کسی فتوے کے سلسلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور عوام کو یہ نہیں پتا کہ اس فتوے کے سلسلے میں یا اس مسئلے کے سلسلے میں علماء کی اکثریت کس طرف ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان میں سے ماہر کون ہے فتویٰ دینے کے اندر، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں ایسی صورت میں جو آپ کے قریب ترین مفتی صاحب ہیں ان کے اوپر اعتماد کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگ کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ اکثریت کس طرف ہے اور یہ نہیں معلوم کہ ماہر اور بڑے علماء کون ہیں، انہیں اکثر اس قسم کے مسائل میں اختلاف پر بھی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بالفرض چلیں ان کو پتہ چل گیا جو علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو پھر وہ اپنے قریب ترین جو مفتی صاحب ان کو ملتے ہیں اور وہ ان کو قابل اعتماد بھی محسوس ہوتے ہیں، وہ ان پر یقیناً اعتماد کر سکتے ہیں اور ان کے کہے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ جمہور کے خلاف بھی ہوا، اگر بالفرض یہ امام صاحب یا یہ مفتی صاحب اتنے ماہر نہیں تھے، دوسرے زیادہ ماہر تھے اور ان کے قول کے اندر کچھ سقم تھے، کمی تھی، لیکن عوام کے لیے میدان محشر میں گرفت کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام نے ایک اہل علم پر اعتماد کر کے اس مسئلے کو اختیار کیا ہے، تو یہ ہوگا، اس طرح کر سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کیا جو ہم دعائیں اللہ تعالیٰ کی بات